بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ میں اس فارغ وقت میں یا اس فرصت کے موقع پر ہم اپنے وقت کو قیمتی کیسے بنائیں گے۔ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، ہر بندہ گھر پر بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت کو ہم کیسے اپنا وہ قیمتی بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے جو ایک چیدہ موجودہ حالات کے حوالے سے ہیں وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر ملک اس وقت کرونا وائرس کی وبا سے وہ پریشان ہے، ایک آفت ہے سب کے اوپر۔ اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور اس میں دیگر ممالک بھی ہیں جیسا کہ ایران، اٹلی، امریکہ، پاکستان، اسپین، بھارت، سعودی عربیہ، سارے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ تو ہم چونکہ پاکستانی قوم ہے نا جی، تو ہم کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بغیر تحقیق کے ایک بات کو وہ سمجھ لیتے ہیں یہ سچ ہے، ہم اس پر یقین بھی کر لیتے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس کی تحقیق کرنی چاہیے پہلے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ تو جیسے اب ہمارے ملک کے حالات ہیں، لاک ڈاؤن ہے، ہر شہر، ہر ضلع وہ اس وقت مکمل طور پر بند ہے، کاروباری سرگرمیاں، اسکول، اکیڈمیاں، سب کچھ بند ہے، اور ہر کسی کو کہ یہ ایک پریشانی لگی ہوئی ہے کہ یہ کوئی اہمی افواہیں ہیں، اہمی بات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کوئی افواہ نہیں ہے، کوئی ایسی چھپی ہوئی بات نہیں جو لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو، پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، ہمیں بھی اس کو سیریس لینا چاہیے۔ تو اس پہ اگر ہم سیریس نہیں لیتے تو حالات بہت خراب ہو جائیں گے، ملک ہمارا اس نقصان کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ ہمیں قوم بننا ہے، ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں اور تہذیب یافتہ قوم ہیں، اور جو تہذیب یافتہ قومیں ہوتی ہیں وہ ہر مشکل میں کامیاب ہو جاتی ہیں، ہر مشکل میں۔ یہ کرونا وائرس کوئی اتنی بڑی آفت نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم گھر پر رہیں، ہاتھ نہ ملائیں، سینیٹائزر استعمال کریں، اور اپنی اجتماعی سرگرمیاں وہ فی الفور ان کو منسوخ کر دیں، تو ہم انشاءاللہ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں غلطی کرنا، ایک وہ جو غلطی کرتا ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس غلطی پر اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، اس سے سیکھتا نہیں۔ دوسرا وہ جو غلطی کرتا ہے اس سے بعد میں سیکھ لیتا ہے، وہ اپنی غلطی کو درست کر لیتا ہے۔ تیسرا وہ جو غلطی نہیں کرتا بلکہ غلطی سے پہلے جو اس کے پاس جو ریزلٹس ہوتے ہیں، جو ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں، جو تجربے ہوتے ہیں، وہ ان سے سیکھ جاتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا، وہ بہت سمجھدار، بہت ذہین آدمی ہوتا ہے۔ تو ہم بھی سیکھیں، ہمیں تیسرا آدمی بننا ہے جو غلطی کرنے سے پہلے تجربات سے سیکھ لیتا ہے۔ ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ چین نے کیسے اپنے آپ کو محفوظ کیا۔ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم اٹلی کی طرح وہ اس بات کو پس پشت ڈال دیں اور اس پر ہم وہ سنجیدگی نہ اختیار کریں۔ ہمیں سنجیدگی اختیار کرنی ہے، ہم اس بیماری سے فوری جلدی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے واصف علی واصف صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ اور آسمان گرنے لگے تو رک جاؤ۔ تو بالکل یہ ہمارے اوپر آسمان ہے، یہ کوئی چھت نہیں ہے کہ ہم بھاگ جائیں گے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم کہیں بھی جائیں گے تو ہم دوسرے لوگوں کو بھی نقصان دیں گے، دوسرے لوگوں کی زندگی کے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ تو ہمیں چھت نہیں بلکہ آسمان سمجھنا ہے اس وبا کو، ہمیں اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، رک جانا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا فرصت کا وقت ہے، ہم مکمل طور پر گھر پر ایک کہہ لیں کہ فارغ ہیں، تو ہمیں یہ وقت کیسے گزارنا ہے۔ تو میرے پاس کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں گا، انشاءاللہ ان نکات سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ پہلے یہ کہ اپنی فیملی کو وقت دیں، چونکہ ہم سارا دن مصروف رہتے ہیں، ہم اپنے گھروں پر ٹائم نہیں دے پاتے، بچوں سے اتنی ہم دوستی نہیں کرتے، بچوں کے ساتھ اتنا اچھا وقت گزارتے نہیں ہیں۔ تو آج یہ موقع ہے ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کی روٹین کو چیک کریں، ان کو کچھ نکات بنا کے دیں، انہیں کچھ تعلیمی سرگرمیاں بنا کے دیں، ان کی روٹین بنائیں، ان کے ساتھ وہ اپنے تجربات شیئر کریں، ان سے باتیں کریں، ان سے دوستی کریں۔ وہ آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزار سکتے ہیں۔ دوسرا، خود کو بدلیں، ہماری بہت ساری مصروفیات ہیں، اب روٹین چونکہ ہماری ڈسٹرب ہو گئی، سونا، اٹھنا، جاگنا، بیٹھنا، یہ ہمیں روٹین یہ ترتیب دینی ہے، کیونکہ اگر ہم فارغ ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم
نا امیدی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، انگزائٹی کا شکار ہو گئے، کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا سوچیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی روٹین بنانی ہے، اپنے گھر میں اپنے آپ کو بدلنا ہے. کیسے بدلنا ہے؟ اس کی کچھ روٹینز بنائیں، کچھ کتابیں سلیکٹ کریں، کچھ ویڈیوز سلیکٹ کریں، کچھ کالمز، کچھ نیوز پیپر، کچھ آپ کے گزرے ہوئے وقت کی جو چیزیں ہیں ان کو نوٹ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان سے کچھ اپنے آپ کو بدلنے کی جو ہے وہ سوچ بچار کریں. تو انشاءاللہ آپ ضرور اپنے اندر بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں گے جن کو بدلنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ ان کو اس فارغ وقت میں بیٹھ کر بدل بھی سکتے ہیں اور اس میں اپنی تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. تیسرا ہے غور و خوض کرنا. دیکھیں ہم گاڑی یوز کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، موٹر سائیکل، کسی کے پاس گاڑی ہے تو ہم گاڑی استعمال کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اس گاڑی کی ہم ٹیوننگ کرواتے ہیں. تو بالکل یہ وقت ہمارے لیے ایک ٹیوننگ کی طرح ثابت ہوتا ہے. اگر ہم اپنی ٹیوننگ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک فارغ وقت مل گیا، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے، کیوں ہم دنیا میں آئے، ہم نے کہاں جانا ہے، ہماری منزل کیا ہے. تو یقین مانیے ہم اپنے اس وقت کو غور و خوض کی صورت میں بہت بہتر کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں نا، ٹیوننگ جو ہے وہ گاڑی کو بہتر کرتی ہے، اس میں اس کی وہ بہتر پرفارمنس کرنے لگ پڑتی ہے، یا اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. یوں سمجھیں گے پیٹرول جو اس کی جو ایوریج ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہمارے پاس بھی یہ موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹیوننگ کریں، ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے اوپر غور کریں. ہمارا کون سا پرزہ، ہماری کون سی چیز، ہماری کون سی عادت جو ہمیں نقصان دیتی ہے، جو ہماری رفتار کمزور کرتی ہے، جو ہماری کامیابی میں روڑے اٹکاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے. تو بالکل ہم اس فارغ وقت میں اپنے غور و فکر سے اپنی زندگی کی گاڑی کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کی ٹیوننگ کر سکتے ہیں. تو ضرور کریں، بہت اچھا وقت ہے. چوتھے نمبر پہ ہے سیکھنا. ہمیں سیکھنا ہے. ہمارے پاس سیکھنے کے لیے یہ بہت اچھا وقت ہے. ہم اپنے جو ہماری روٹین ہے، جس طرح ہم مصروف تھے، ہم کتاب نہیں پڑھ سکتے تھے، ہم کوئی اچھی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تھے، ہم کوئی موٹیویشنل سپیچ نہیں سن سکتے تھے، ہم کسی دوست کے پاس نہیں جا پاتے تھے جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع ملتا، ہم سوسائٹی میں ٹائم نہیں دے پاتے تھے کیونکہ کاروباری مصروفیت ہوتی تھی، جاب کی مصروفیت ہوتی تھی. اب چونکہ ہم فارغ ہیں، ہمیں سیکھنے کا بہترین موقع ہے. آپ ویڈیوز دیکھیں، آپ دوستوں کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو اپنے سامنے رکھیں، اور آپ اس کا جائزہ لیں کہ آپ نے جو گزرا ہوا وقت تھا اس میں کیا کیا غلطیاں کیں، کون سے ایسے معاملے تھے جو آپ کے درست نہیں تھے، جس وجہ سے آپ کو نقصان ہوا، آپ کی جو ترقی کی رفتار ہے وہ سست ہو گئی. تو یہ میرا خیال ہے کہ سیکھنے کا ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین وقت ہے. ہم اس کے اندر ہم سیکھ سکتے ہیں، بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. کتابوں سے سیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز دیکھیں ان سے سیکھ سکتے ہیں. اپنے گزرے ہوئے وقت کو سامنے رکھ کر ہم اس سے بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ ہے پرانی چیزوں کو دیکھیں. آپ نے کوئی کہہ لیں کہ اگر آپ بزنس مین ہیں تو آپ نے کوئی کاروباری ایکٹیویٹیز کی ہوں گی، اگر آپ جابر ہیں تو آپ نے کچھ ورک شاپس لی ہوں گی، اگر آپ کسی کمپنی کے امپلائی ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے کوئی ٹارگیٹ سیٹ کیا ہوگا، اس کو آپ نے اچیو کیا ہوگا، نہیں بھی اچیو کیا ہوگا. آپ ان کو سامنے رکھیں. ان پرانی چیزوں سے آپ اخذ کریں کہ آپ نے کیا چیزیں آج آپ کے اندر موجود ہیں اور کیا آپ نے ان میں سے چھوڑ دیں، اور کیا آپ نے ان میں سے جو ہے وہ سیکھا. یہ ایک بہت بہترین وقت ہے. ہم اپنی پرانی چیزوں کو دیکھ کر اپنے حالات حاضرہ کے سامنے رکھ کر ان کو جو ہے وہ بڑا اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں، بڑا اچھا انالیسس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے خود احتسابی ہے. ہمیں آپ ایک پیج لیں، اس پر 2 کالم بنائیں. اس 2 کالم کے اندر آپ اچھی عادتیں بھی لکھیں اور بری عادتیں بھی لکھیں. اچھی عادتوں نے کتنا فائدہ دیا اور بری عادتوں نے آپ کو کتنا نقصان پہنچایا. یہ بھی ایک بہت بہترین وقت ہے، بہترین وقت کی ایک سرگرمی ہے کہ آپ اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ انالیسس کر سکتے ہیں کہ آپ میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اور آپ کو کون سی چیز آگے اپنانی ہے اور کون سی چیز آپ کو چھوڑنی ہے. اس کے بعد ہے عبادت ہے. یہ ایک بہترین وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت میں اپنے اللہ کے قریب جانا ہے، اپنے اللہ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ دیکھیں مومن کا سب سے بہترین ہتھیار جو ہے نا جی، وہ عبادت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو دعا ہے وہ ایک مومن کا ہتھیار ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ہمارے پاس آج کرونا وائرس سے لڑنے کا، کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور اپنی جو ہم نے غلطیاں کی اس کا جو ہے وہ معافی مانگیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور جو ہے وہ معاف کرے گا. تو ہم اپنی اس وقت میں اپنی عبادات کو بھی بہتر انداز میں ادا کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہترین وقت ہے. بہت شکریہ.